بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر دعا خانے سے میں حکیم احمد علی قمر، اور آج ہم بات کرتے ہیں گنے کا جو رس ہے اس کے پینے کے فائدے، اور ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی کچھ ہیں وہ بھی بیان کروں گا، بتاؤں گا میں آپ کو، اور اسی طرح اس میں کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو گنے کا رس پیتے ہوئے جن کا ہمیں خاص خیال کرنا ہے اگر ہم ان کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو۔ اور یہ کچھ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہونے والی ہے، تقریباً میرا خیال کو 3-4-5 منٹ کے اندر یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ ویڈیو، اس کو پورا سنیں اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گنے کے رس کے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فائدوں کی بات کرتے ہیں، پھر نقصانات اور پھر احتیاطی تدابیر۔ تو فائدوں میں سے سب سے پہلا جو بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ معدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے گنے کا رس، یہ ہاضم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی کا مسئلہ ہے تو آپ گنے کا رس پئیں، آپ کی بدہضمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیزابیت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، قبض کے لیے بہت فائدہ مند ہے، قبض کو ختم کرتا ہے۔ متلی اور قے اگر آپ کو آتی ہے تو اس میں بھی گنے کا رس جو ہے کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا پہلا فائدہ، معدے کے لیے فائدہ مند۔ دوسرا اہم ترین اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فوراً طاقت دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو شدید پیاس لگی ہے، جسم کمزوری محسوس کر رہا ہے، شدید بھوک لگی ہے، آپ کو بھوک کی وجہ سے جسم کمزوری محسوس کر رہا ہے، بہت زیادہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، جسم بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، تو آپ جیسے ہی گنے کا رس پئیں گے تو آپ کی بھوک فوراً، آپ کی پیاس فوراً، آپ کی تھکن فوراً، اور آپ کی گرمی فوراً دور ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں میں یہ فوراً طاقت دیتا ہے۔ تیسرا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جگر کو صاف رکھتا ہے، طاقتور بناتا ہے، اور جگر کا جو ایک بڑا اہم ترین مرض ہے یرقان کے مریضوں کے لیے، جن کو یرقان کا مسئلہ بن چکا ہے ان کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ یرقان سے بچنا اور بچے رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گنے کا رس لازمی پینا چاہیے۔ کتنا، کب، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو تیسرا فائدہ کیا ہے؟ جگر کے لیے بہت اہم ترین فائدہ مند ہے۔ چوتھا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ گردوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، گردوں کی صفائی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ پیشاب آور ہے، یعنی کہ اگر کسی کو پیشاب میں رکاوٹ کا مسئلہ ہے تو وہ گنے کا رس پینا شروع کر دیں تو ان کا یہ پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر پیشاب میں جلن ہوتی ہے، پیشاب میں جلن ہے تو گنے کا رس استعمال کریں، اور یہ پتھری کو روکتا ہے، گردوں میں پتھری نہیں بننے دیتا۔ اگر آپ گنے کا رس پیتے ہیں نا تو آپ کے گردوں میں پتھری نہیں بنے گی۔ یہ ایسی کمال کی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اور اسی طرح پانچواں اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ موسم کی، یا جیسے گرمی ہے تو موسم کی شدت کی وجہ سے جو جسم کو کمزوریاں لاحق ہونا ہوتی ہیں، یا جسم پر جو مرضوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے، ان سے یہ جسم کو بچا کے رکھتا ہے۔ جسم کے اندر جو مدافعت کی قوت ہے اس کو یہ کافی بڑھا دیتا ہے، بڑا فائدہ مند ہے۔ اور اتنا فائدہ مند ہے کہ حتیٰ کہ یہ جو کینسر میں بھی بہت مفید ہے۔ اگر آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں نا، خاص کر کے خواتین میں جو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے، مردوں میں جو پروسٹیٹ کا کینسر ہوتا ہے، تو اس میں جو فائدہ مند چیز ہے وہ گنے کا رس ہے۔ اگر آپ گنے کا رس پیتے ہیں تو یہ ان کینسر کی یہ جو جگہیں ہیں ان سے آپ کو بچا لیتا ہے، آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طرح ایک گنے کے رس کا جو ایک بڑا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ وزن کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے سے ہیں، آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، جسم میں ماس باڈی نہیں آ رہی ہے، تو آپ گنے کا رس جو ہے وہ پینا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں قدرتی طور پر کافی مقدار میں اس کے اندر شکر ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی گنے کے فائدوں کی بات۔ اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات۔ تو نقصانات میں سے سب سے پہلی جو میرے بھائیو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کے اپنے اندر، گنے کے رس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں قدرتی طور پر شکر موجود ہوتی ہے، تو شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے، ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح گنے کے رس کو زیادہ پینا، صبح دوپہر شام روزانہ گنے کا رس 2 گلاس پیے جا رہے ہیں تو یہ نقصان دہ، بہت زیادہ اس کا استعمال بھی نقصان دہ ہے۔ کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے، آپ کے وزن کو بڑھانا شروع کر دے گا، حد سے زیادہ وزن آپ کا بڑھتا جائے گا، آپ کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا، آپ کے خون کے اندر شکر کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی جو انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی گنے کا ایک نقصان ہے گنے کے رس کا۔ اور اسی طرح گنے کے رس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اگر آپ صفائی کا خیال نہیں کرتے، گنے کا رس پیتے ہوئے اگر آپ صفائی کا خیال نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی مصیبت کو کھڑا کر سکتا ہے، یہ لاپرواہی آپ کی۔
میدے میں پیٹ کے امراض اس میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ بن جاتا ہے، الٹی، قے، لوز موشن، یہ مسائل بن جائیں گے اگر آپ صفائی کا خیال نہیں کرتے گنے کا رس پیتے ہوئے۔ اور اسی طرح ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو باسی کر کے پیتے ہیں تو یہ نقصان دہ۔ گنے کا رس جو ہے وہ تازہ پینا چاہیے، تازہ تازہ نکالیں، اس کو پی لیں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ نے گنے کے رس کو نکال کے ویسے رکھ دیا، آپ نے فریج میں بھی رکھ دیا نا، تو گھنٹوں گزر گئے ہیں تو اب یہ وہ فائدے نہیں دے گا آپ کو، اس لیے اس کو تازہ ہی استعمال کریں۔ تو یہ تو ہو گئے نقصانات۔ اب احتیاطی تدابیر کہ کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں کہ ہم اس کے مکمل فائدے حاصل کر سکیں۔ تو احتیاطوں میں سے سب سے پہلی احتیاط یہی ہے کہ صفائی کا خاص خیال کریں، اور صفائی میں 3 چیزیں اہم ترین ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے گنے کو دیکھنا ہے، گنا صاف ہونا چاہیے، جس گنے کا آپ رس پی رہے ہیں وہ گنا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس مشین کے ذریعے گنے کا رس نکالا جا رہا ہے وہ مشین صاف ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس برتن میں ڈال کے آپ نے گنے کا رس پینا ہے وہ برتن صاف ہونا چاہیے، صاف پانی سے دھلا ہونا چاہیے۔ صفائی میں ان 3 چیزوں کا لازمی خیال کریں، پہلی احتیاطی تدابیر۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کو شوگر یا موٹاپے کا مسئلہ پہلے سے ہی ہے تو آپ گنے کا رس پینے سے پہلے اپنے معالج سے، اپنے حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ تیسری احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ اگر آپ گنے کا رس پینا ہے نا آپ نے اور صحیح اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر لیمو، ادرک اور پودینہ، ان تینوں چیزوں کا استعمال کریں، یا پھر ان میں سے کوئی 2 چیزیں استعمال کر لیں، یا ان میں سے کوئی ایک چیز ہی استعمال کر لیں، یعنی کہ تھوڑی مقدار کے اندر اس کے اندر آپ لیمو یا ادرک یا پودینہ یا تینوں چیزیں ہی تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کے اندر اگر آپ شامل کر دیتے ہیں نا، تو اس کا نہ یہ کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا بن جائے گا، بہت ہی اس کا بہترین ذائقہ بن جائے گا، اور اس کے فائدے بھی بڑھ جائیں گے، فائدوں میں بھی اضافہ ہوگا، ذائقے کی اچھائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ ہے احتیاطی تدابیر۔ میں پھر خاص طور پہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو کسی بھی طرح کے کسی مرض میں مبتلا ہے نا اور ان کا علاج چل رہا ہے تو ان کو چاہیے گنے کا رس پینے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں کہ میں آپ سے اس مرض کا علاج کروا، کوئی بھی مرض ہے تو کیا میں اس میں گنے کا رس استعمال کر سکتا ہوں، مشورہ کر کے پھر استعمال کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں اپنی صحت کے متعلق کچھ اچھی جانکاری ملی ہوگی۔ تو اگر آپ کو اچھا لگا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے آپ تک محدود نہ کریں، دوستوں احباب میں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے، کوئی اور بھی ان نقصانات سے بچ سکے اور ان فائدوں کو حاصل کر سکے ان احتیاطوں کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے حکیم احمد علی قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔